آج دھنا کیس میں شاہد حقان عباسی کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے، کیونکہ شاہد حقان عباسی اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ آج 29 نومبر بڑا اہم ترین دن ہے۔ سابق وزیر اعظم کی ایک اہم ترین شہادت، گواہی، بیان کس کو پھنسانے والا ہے؟ کسی بڑی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت پر پابندی لگنے والی ہے۔ سلیکشن نہیں الیکشن، اس کا نعرہ اور اس کا سوال اور اس پر ایک سخت رد عمل کس طرف سے آئے، آج میں آپ کو اس پر ایک اہم ترین ایک سے زائد خبریں دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج 29 نومبر بڑا اہم ترین دن ہے۔ سابق وزیر اعظم کی ایک اہم ترین شہادت، گواہی، بیان کس کو پھنسانے والا ہے؟ اہم ترین بڑی سیاسی شخصیات، اہم ترین سابق سرکاری شخصیات کیا کسی بڑے کیس میں پھنسنے والی ہیں؟ کیا کسی بڑی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت پر پابندی لگنے والی ہے؟ اور کیا سلیکشن نہیں الیکشن، اس کا نعرہ اور اس کا سوال اور اس پر ایک سخت رد عمل کس طرف سے آئے، آج میں آپ کو اس پر ایک اہم ترین ایک سے زائد خبریں دینے جا رہا ہوں۔ آج دھنا کیس میں شاہد حقان عباسی کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے، کیونکہ شاہد حقان عباسی اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ نواز شریف کی نہلی، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے بعد انہی کی جماعت نے اپنی مرضی کا وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کو بنا دیا تھا۔ شاہد حقان عباسی اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے جس وقت فیض آباد دھرنا ہوتا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس جو ایک مردہ گورا بن چکا تھا، اب دوبارہ عدالت میں ایک زندہ اور ایک خوفناک گورے کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اس فیض آباد دھرنا کیس میں شاہد حقان عباسی کی اہم ترین شہادت، اہم ترین بیان اور اس کا اہم ترین رد عمل سارے کیس، ساری کچیاں، سارے معاملات کو کھول کے رکھ دے گا۔ میں آپ کو یہ بالکل ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اور آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ شاہد حقان عباسی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ حقائق کو سامنے رکھ دیں گے، حقائق بیان کر دیں گے، کسی کے ساتھ کسی کا جھوٹ سے نام نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ شاہد حقان عباسی کو منانے کی کوشش کی گئی، شاہد حقان عباسی کو کہا گیا فلاں فلاں کے نام لے لو، شاہد حقان عباسی کو بہت سے اطراف سے بہت سے ناموں کے لیے پریشر ڈالا گیا، لیکن سب کچھ ناکام، سب کچھ فلاب۔ شاہد حقان عباسی پہلے ہی ایک باغیوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کا بیان بہت سی اہم ترین چیزیں، الجھنیں کلیئر کر دے گا یا مزید الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، اور پاکستان کی 3 سیاسی جماعتوں کا مستقبل اس بیان کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان کی 3 سیاسی جماعتیں یا تو ہیرو یا پھر زیرو، اس لیے آج کا دن بڑا اہم ترین دن، آج کی تاریخ اہم ترین تاریخ، اور آج اس تاریخ کے بعد اگلی تاریخ اور آج کے بعد حالات بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں شاہد حقان عباسی کو منانے میں، اور شاہد حقان عباسی کا بیان انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مزے والی بات یہ ہے، اس وقت نہ تحریک انصاف کی حکومت، نہ تحریک انصاف کا اس وقت اس میں عمل دخل، نہ تحریک انصاف کا کوئی رول، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اس میں بھی تحریک انصاف کو پھنسایا جائے، تحریک انصاف کو رگڑا لگایا جائے، لیکن تحریک انصاف اس پہ نہیں ہے۔ خبر آپ کو دے رہا ہوں، میری پاس میں اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جو سیاست میں اہم ترین رول رکھتی ہے،
اس کے خلاف بھی ایک پلاننگ ہو رہی ہے. یہ پلاننگ بھی ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کر رہی ہے جسے خطرہ ہے کہ اس کا ووٹ بینک بھی سارا اس طرف جا رہا ہے. دوسری ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس وقت برسر اقتدار تھی, اس نے ایسا کیوں کیا, کس طرح کیا, اس پر بھی ایک بڑا نشان لگ رہا ہے. اور تیسری ایک ایسی جماعت جس کے بہت سے لوگ ان وقت اہم ترین رول ادا کر رہے تھے, اس وقت ایک بڑے اتحاد میں وہ سیاسی جماعت شامل ہے. ان تین بڑی سیاسی جماعتوں پر شاہدہ خان عباسی کے اصل بیان کے سامنے آنے کے بعد اور اس کے بعد ایک نئی جوڈیشل جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے سامنے آنے اور پھر کچھ بحث و مباحثے کے بعد ان تین سیاسی جماعتوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگ سکتا ہے. ان تین سیاسی جماعتوں پر بھی پھر کوئی ایسی پابندی لگ سکتی ہے, کوئی ایسی قدغن لگ سکتی ہے, یا کوئی ایسا ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے جو ان کو آئندہ کے الیکشن میں ان کے لیے انتہائی خوفناک اور انتہائی مایوس کن ان کے لیے ہو جائے. دوسری خبر آپ کو دے دوں, اہم افراد پھنسنے جا رہے ہیں. 4 کیسز تیار ہیں. اہم ترین افراد کون ہیں؟ آپ کو ان کے نام مجھ سے زیادہ پتا ہیں. اہم ترین افراد کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ بڑے ناموں پر ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے. سننے میں آیا ہے کہ شاید ہاتھ نہ ڈالا جائے, لیکن کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ اہم ترین افراد پھنسنے جا رہے ہیں. وہ پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے یہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن ہلچل اس قدر مچ چکی ہے کہ بہت سے اہم ترین حلقوں میں اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اہم ترین افراد کے پر ہاتھ ڈال دیا گیا تو پھر بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. کون کس کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جاتا تھا, کس کو کون بلاتا تھا, کون کون سیاسی شخصیت بھی اس میں ملوث تھی, پھر وہ بھی سامنے آ کر برے طریقے سے پھنس جائے گی. اور آخری خبر آپ کو میں دے دوں, بہت سے لوگ جو تحریک انصاف کے حوالے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تحریک انصاف کا وجود ختم, تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی, تحریک انصاف بالکل ختم ہونے جا رہی ہے, تو آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ خبر لکھ لیں. پاکستان کی مدد کرنے والے, پاکستان کو سپورٹ کرنے والے اور پاکستان کی عالمی سطح پر ہیلپ کرنے والے, مالی ہیلپ کرنے والے تمام ممالک نے, تمام اداروں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے اندر سلیکشن نہیں, الیکشن چاہیے, اور الیکشن صاف اور شفاف چاہیے. اور اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سارے افراد کو اس بات کا علم ہے, ہر شخص یہ بات جانتا ہے, صاف اور شفاف الیکشن کی صورت میں سوائے تحریک انصاف کے کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں جیت سکتی, اور تحریک انصاف بھی 2/3 اکثریت سے زائد نشستیں لے کر کامیاب ہوگی. اور اب سلیکشن کا وقت ختم ہوا, الیکشن ہوں گے اگر ہوئے تو, اور الیکشن میں پھر جیتے گی تحریک انصاف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.